بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے کو ہے۔ اس عشرے میں بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کے مسائل لوگ مفتیان کرام سے جانچتے پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ملک کی مشہور و معروف روحانی علمی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو دعوت دی ہے۔ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت مہربانی جی، جزاک اللہ، اپنا فورم دیا آپ نے، بڑی قاری صاحب، شب قدر کی بابت سوال پوچھا جاتا ہے قرآن کریم میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو یہ لیلۃ القدر کی خود ہی ایکسپلینیشن بھی دے دی قرآن نے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ عبادت، پھر اس کو تلاش کرنا، اس میں کوئی مخصوص عبادات، اور یہ آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے کیا؟ لیلۃ القدر تھی جی اس رمضان میں جس رمضان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی وہ رات اس دفعہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا رمضان میں تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ان وہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہ اس دن وہ شروع ہوا، یعنی رمضان میں شروع ہوا، ایک خاص رات کو شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کی عظمت یہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کو برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا، بتایا کہ فلاں رات کو، رمضان کی فلاں رات کو آپ خوشی سے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو خوشی سے باہر نکلے، صحابہ کو بتانے لیا کہ 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہو گئے متوجہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کا جھگڑا ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے کھینچ لیا اسے۔ جھگڑے کی اتنی نحوست ہے؟ اتنی نحوست ہے کہ صرف 2 صحابی آپ نے جھگڑ، یہاں تو فرقے بنا کر امت جھگڑ رہی ہے۔ یعنی اگر وہ صحابی نہ جھگڑتے تو پن پوائنٹ کر دی جاتی کہ فلاں رات، مزے ہوتے۔ تو وہ پھر چھوڑ دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو منازعات ہے نا، یہ تنازع جو ہے، 2 بندے جب ناراض ہوتے ہیں تو جب اللہ پاک بخشش فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی فائل الگ رکھ۔ جب یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں کیوں معاف کروں انہیں؟ اچھا قاری صاحب، اس میں مجھے اپنی دادی، ہماری زبان میں جو خواہ مخواہ کی کل کل ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں اسے کنگ کہتے ہیں، کنگ، تو ہماری دادی فرمایا کرتی تھی مرحومہ کہ کنگ جو ہے وہ کڑا سکھا دیتی ہے، مطلب وہ جو گھڑا ہوتا ہے، پانی کا ٹینک ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ وہ جھگڑے میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ بھائیوں کے درمیان ہو، وہ اولاد اور والدین کے درمیان ہو، وہ گڑے خشک کر دیتی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے پانی سکھا دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، تو قاری صاحب یہ جو اعتکاف ہے یہ کب سے شروع کیا جائے؟ مطلب اس کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ لفظ اعتکاف ہے، عرب اس سے ناواقف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ۔ جب بنی اسرائیل کو ہم نے دریا پار کروایا تو ان کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو اعتکاف کر کے بیٹھے تھے اپنے بتوں کے آگے۔ ٹھیک ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہیں الہ بنا دے۔ ان کے آلیہ ہیں، بہت بنا کے بیٹھے، ہمیں بڑا سا بنا دے، ایک ہی پوج لیں گے، موحد ہے نا، ایک پوجیں گے بڑا کر کے۔ اجعل لنا الہًا کما لہم آلیہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور جاہل تے جاہل ہی رہے ہو تسی، یعنی جتھے جہالت تک کی اتھے مکھی طرح بہ کے جنا۔ تو اس کا مطلب ہے اعتکاف سے وہ لوگ ناواقف نہیں تھے۔ اور وہ جو ہمارے یہاں یوگا ہے، جہاں ہندوؤں میں جو، ہاں ہندوؤں میں جو سادھو وغیرہ کرتے ہیں، بتوں کے آگے بیٹھ کے کنسنٹریشن، وہ جو بتی جلا کے شمع بینی جس کو کہتے ہیں، اور وہ اتنا، یہ ساری چیزیں وہی ہیں نا، وہ اس زمانے بھی تھی، فرعون کے زمانے میں بھی تھیں، ٹیلی پہ تھی۔ ہاں، پھر وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ سامری نے بچڑا بنا دیا تو اس کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ عاکفین۔ اچھا، وہ اعتکاف، اچھا 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 اچھا، تو یہ وہ ریاضت، وہ کنسنٹریشن، وہ فوکس، وہ ڈیڈیکیشن۔ اس لیے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ غیر مسلموں کو، یعنی ہندوؤں کو بھی مرید کر لیتے، لیکن میں نہیں کرتا، اس لیے
کہ ان کا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے نا وہ ہم سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا تو غیب ہے نا، صرف نام ہے اللہ، وہ تو سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہم سے پہلے اپنا وہ ویلڈر نہیں کرتا، ویلڈر دونوں گیسوں کو کنیکشن پیئر بن جاتا تو بلو کر دیتا ہے شعلے کو، پھر وہ کاٹتی ہے، کنسنٹریشن یہ کام کرتی ہے، تو ان کی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، کالا جادو چٹا جادو یہ چیزیں چلتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو تصوف کی جو لطیفے اور مشقیں ہیں یہ حضور نے نہیں سکھائیں، یہ یہیں سے 6 لطیفے ہندوؤں کے بھی ہیں، 6 لطیفے 7 لطیفے وہ ہمارے بھی، ان کے بھی 7 لطیفے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتکاف تھا، لوگ بتوں کے آگے کرتے تھے توجہ کے لیے، اس کے لیے، تو ہمارے یہاں نماز کو اس کا مصداق قرار دیا گیا، صلاۃ معراج المومنین، وہ فوکس کرنا ہے تو نماز میں کرو، وہ تمہارے سامنے، ٹھیک ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یقین کی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5,60,000 بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کلا ان معیا میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معیا ربی، رب کی معیت موسیٰ کو حاصل تھی سے کیا مراد ہے کہ وہ اسے وہاں دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور نے غار میں کیا فرمایا تھا، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو معیت ہے نا نماز میں اگر حاصل ہو جائے بندے کو تو یقین کرے اس کا نکلنے کو، حضور کی ٹانگیں سوج جاتی تھیں، آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور آپ کا جی نہیں کرتا تھا کہ اس کو کم کریں اپنی قرات کو، اس ایج میں سبحان اللہ 6 پارے پڑھ جانا۔ اوہ، آج کل ایک پارا نہیں ہم سے سنا جاتا تھا۔ آپ کی زوجہ تھی ایک، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجے، آمین، تو وہ ان کی طبیعت میں تھوڑی سی شوقی تھی، تو وہ حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، میں حضور نے فرمایا نہیں، بس انہیں بھی شوق چلا کہ بھائی حضور پڑھ رہے تھے کیا کھڑی، قرآن سن، اب جتنا قیام تھا اتنا ہی رکوع تھا، اللہ، تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کھڑی تو ہو گئی تھی لیکن میں پورے رکوع میں اپنی ناک کو پکڑی نہیں ہوں کہ میرے کو نقصیر نہ نکل جائے، تو حضور ہنس دیے، پھر حضور اس پہ ہنس دیے کہ مطلب ہے کھڑی ہو کے حضور کا اتنا ہی سجدہ ہوتا تھا، جتنا قیام اتنا رکوع اتنا سجدہ، لمبے لمبے سجدے، اور پھر آخر میں یہ کہنا کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا، حضور فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی یہ جو 2-2.5 رکعت ٹوٹی پھوٹی کر کے سمجھتے ہیں کہ بس الہام ہو جائے، وہی کیوں نہیں نازل ہوتی، 4 دن فجر پڑھ لے، 5ویں دن تھوڑا سلو موشن میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، اعتکاف کے مسائل پہ آتے ہیں، یہ اعتکاف 19ویں کی رات سے ہے یا 20ویں کی رات سے؟ مطلب اب ہمارے پاس ایک رات ہے، آج رات ہم بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 20واں روزہ رکھ کے شام کو شروع ہوتا ہے، 20واں روزہ رکھ کے شام کو، مطلب 21ویں کی رات، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو مساجد کے اندر، اچھا ایک یہ جو شہر اعتکاف ابھی بسایا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ یہ تو میلہ ہے، میلہ ہے، حکم کا میلہ ہے، سمجھا، اس کی کوئی شرعی حیثیت؟ فیسٹیوٹی میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اچھا، میلہ بنا کے نا ہر چیز کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اعتکاف اصل میں کیے اس لیے کہتے ہیں اکیلے کرو، حضور نے اپنی بیویوں کو بھی نہیں وہاں کرنے دی، جی وہ ہم پوری مسجد بھری ہوتی ہے، تو کہاں وقت کنسنٹریشن حاصل ہوتی ہے۔ اچھا قاری صاحب، اگر میں جب خود کرتا تھا مسجد میں کسی کو نہیں کرنے دیتا تھا، اور جب کسی کو کرواتا تھا کہ وہ اعتکاف کر لے پھر میں نہیں کرتا۔ بیوی ملنے آ سکتی ہے اعتکاف میں؟ بیوی اعتکاف میں آ سکتی ہے، بیوی کھانا لا سکتی ہے، بیوی حال احوال پوچھ سکتی ہے، آگے ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھیں۔ اس سے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ جب وظیفہ زوجیت ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ نے منع فرمایا نا، ولا ٹھیک ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی افطار کے بعد، ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اچھا جب درا حالت اعتکاف میں تو نہیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں نہیں، باقی ویڈیو کال پہ بات چیت، ویڈیو چیٹ ہو سکتی ہے، وہ مطلب بیگم لیکن سے۔ جو ہم نے اعتکاف بنایا نا وہ ہندوؤں والا جاپ بنایا ہے، اچھا، ہندوؤں کا جاپ ہوتا ہے نا، اس میں بولنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، نہیں فلانی ڈینگ نہیں کرنا، ورنہ جاپ ٹوٹ جائے گا۔ لا سیرورۃ فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس میں میں نے بتایا نا کہ حضرت صفیہ تھی، تو حضور ان کو چھوڑنے گھر جا رہے تھے، بیوی آئی ہے اعتکاف میں، اعتکاف کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے وہ یوں رکھا ہوتا ہے کہ یہ قدم یوں رکھا، یہ قدم یوں ہوا ہے کہ اسٹیپ نکل گیا تو باہر چلے گئے، نہیں وہ ضرورت کے بغیر بڑے وہ منہ لپیٹ وپیٹ کے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطلاع نہیں ہے تو ویسے ہی نہانا ہر روز، وہ بھی مکروہ ہے، نہیں مکروہ بھائی، نہیں وہ جب بڑا منہ لپیٹ کے وہ ڈاکوں کی طرح پورا باندھ کے، وہ اس لیے ڈاکوں، اب تک اگلے کو پتہ چلے کہ بندہ اعتکاف میں ہے، لہٰذا وہ سلام کرے ہی نہ،
اس لیے کہ اس پر سلام کرنا وضو خانے میں بیٹھے ہوئے جواب سلام کر دینا لے کوئی فرض ہے۔ جواب نہیں دیا جاتا، بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں ہندوؤں کا جواب بنا دیا نا، ہم نے عدت کو بھی اسی طرح بنا دیا. عدت کو بھی اسی طرح، عدت میں بھی کوئی پابندی نہیں. عدت میں صرف یہ ہے کہ نکاح نہ کرے، زیب و زینت نہ کرے. عدت میں اگر ایک بچی جاب کر رہی ہے یا اپنی جاب اسٹڈی پہ کر جائے، رہی ہے، جاب پہ جائے، کوئی کورس کر دل نہیں رہی ہے، لگتا بار باغیچے میں جائے. اماں 90 سال کی ہے، وہ شوہر فوت ہو گیا اور اس کو بیٹے پکڑ کے اندر گھسا دیں. نہیں جی عدت پہ ہے. ہاں نہیں وہ ہندوؤں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. جو قرآن نے پابندیاں لگائی ہیں، دوسرا نکاح نہیں کرنا، نکاح کا وعدہ نہیں کرنا، اور اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ رحم صاف ہو جائے. اور تو قاری صاحب رحم نہ صاحب 90 سال کی بچی کی کیا رحم، دو خاتون کی کیا رحم صاحب، رحم. اچھا قاری صاحب، یہ جو ہم ضرب تقسیم کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں اعتکاف کا یہ ثواب اور پھر حرم میں اعتکاف کا یہ ثواب، اور بڑے رمضان میں ویزے لیے جاتے ہیں اور وہ ایک رش ہوتا ہے پورا، آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے کہا کہ یہ وہی ہمارے یہاں ٹھیکہ مروا لو، ٹھیکے پہ کام کروا لو، دیہڑی پہ موت پڑتی ہے کرتے ہو. اچھا. یعنی ایک کام انہوں نے 10 دن میں کرنا ہے اور آپ ان کو ٹھیکہ دے دیں، وہ 2 دن میں کر کے چلے جائیں گے. اچھا بھائی چونکہ اب ہو گیا نا ہمارے ہاتھ میں کہ باقی 8 دن موج کرنی ہے. یہی ہوتا ہے کہ اتنے دن فلاں دن یہ تو کر لو، بس پھر سارا سال موج کرو. وہ ایک بندہ اس کو قضائے عمری والا، میں نے کہا یار نماز پڑھ کے نا قاری صاحب بڑی نمازیں پڑھ چھڑیاں نے، بس اتنے پڑھیاں نے جتنے ایک دیاں لکھ لبدیاں سن. تے 8 سال ہوتے حرم دی ایکسٹینشن وچ میں اتنے ہی پڑھتا رہا ہوں. مطلب دل مریا ہے، اتنی پڑھ چھڑیاں نے. یہ جو تصور ہے نا، یہ رب کی رضا نماز میں بھی، عمرے میں بھی، حجر اسود کے سامنے بھی، اپنے گھر میں بھی رب کی رضا چاہیے. اگر تمہاری وہ مقصود ہے، ٹور ٹپا اور فوٹو اور جو سیلفیاں بھیجتے ہو وہ مقصود نہیں ہے، ٹک ٹاکا نہیں چلانی ہے. رب راضی کرنا تو وہ تو تیرے پڑوس میں بھی راضی ہو جاتا ہے یار. شارک سے قریب. اتنا بڑا اسپتال چھوڑ کے ہولی فیملی کے پاس سے اٹھ کے بندہ جناب علی چکوال جائے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو وہ بھی کہے گا پاگل ہو تم. وہ تمہارا رب کی رضا تو تمہارے پڑوس میں ہے. تو نہیں، یہ جو رمضان میں عمرہ یا آخری عشرے کا عمرہ اور اعتکاف حرم کا آپ کماتے ہیں نا، ایئر لائنیں بھی کماتی ہیں. یعنی آپ ابوظہبی سے 1200 درہم میں آپ تھائی لینڈ جا سکتے ہیں. وہ ان کا کیا شہر کا نام ہے جو میں بدلا، پتایا، جو ان کا تھائی لینڈ والوں کا جو پتایا بیچ ہے، تو 1200 درہم کا ہے اور ٹرپل سفر ہے اسے سعودیہ سے، بلکہ اسے بھی زیادہ. جی. اور یہاں ہزاروں میں ہوتا ہے ٹکٹ. جی 7,000 8,000 10,000 کا بس سے جاتا ہے. میں نے ان کے جنرل سے پوچھا، مینیجر سے، السعودیہ ایئر لائن والے سے، صلاح الدین صدیقی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل. میں نے پوچھا یار یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب سیزن پورا سال ہم نے اس پہ چلانا ہوتا ہے، یعنی اسی میں کمائی کرتے ہیں، پر جو اونچ نیچ سال بھر ہوتی ہے وہ بیئر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو سارا کچھ یہی ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں گے، ابھی آپ جا کے سامان سارے پاکستانی نکل پڑے خریدنے کے لیے کہ رمضان میں مہنگا ہو جائے گا، تو وہ واقعی مہنگا ہو جائے گا، وہ شعبان میں مہنگا ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم جو دوڑ پڑے ہیں نا، بس جتنا کھانا ہے اتنا رکھو، اللہ کل دے گا، دکانوں پر ہی ہوگا. اچھا قاری صاحب، اعتکاف کے دوران بیمار ہو جائے کوئی، یا خواتین کا اعتکاف، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. خواتین کا اعتکاف کہاں ہونا چاہیے، اور اگر انہیں بیماری آ جائے تو کیا ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اعتکاف کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا، تو ان ایام میں بھی اعتکاف میں رہیں گے، اپنے جاری رکھیں. اور اگر کوئی مرد اتنا مریض ہو جائے، لوز موشن لگ جائیں، ڈرپ لگوانی ہے، جان بچانی ہے، جائے اسپتال جائے، لیکن اعتکاف ٹوٹے گا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، لیکن اگلے سال 1 روزہ رکھ کے 1 رات کا اعتکاف کرے گا تو قضا ہو جائے گی. 1 رات کے اعتکاف سے کسی بھی رمضان کے دن میں، یا رمضان نہ ہو، غیر رمضان میں بھی کر سکتے. اچھا جی، پورا وہ 10 ڈیز والا اسکیجول پورا نہیں کر، بس 1 روزہ رکھنا ہے اور وہ روزہ کر کے وہ ادھر اپنا اعتکاف کر کے 1 رات کا اگلے دن روزہ رکھنا ہے اور بس. اور قاری صاحب، یہ جو اعتکاف کی مبارکباد کا ہمارے یہاں ایک مروجہ سسٹم ہے کہ وہ ہار وار لے کے اور پورا چاند رات کو باقاعدہ ایک ایونٹ ایک منعقد کیا جاتا ہے کہ بچہ اعتکاف سے اٹھ رہا ہے، بھائی اٹھ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب، کوئی شریعت میں ہے اس طرح کا؟ یا شریعت میں نہیں ہے، ہمارے جینز میں ہے. اچھا، میں نے بتایا کہ ہم اصلاً جو ہے نا وہ استعمال شدہ موبائل کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، جس میں بہت ساری چیزیں پچھلے موبائل سے آتی انسٹال اپلیکیشنز انسٹال ہوتی ہیں، وہ بدلی کرنا پڑتا ہے پھر اس کو. جی. اسی طرح ہم بہت سارا ڈیٹا جو ہے نا، صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، عراق اور ایران کے ساتھ بھی اسی تھے. وہ مسلمان ہوئے لیکن پچھلی پوری میموری کارڈ نہ بچی رکھ کے مسلمان ہوئے نے. لہٰذا اسلام کو انہوں نے فارمیٹ نہیں مارا، پلوٹ کر دیا انہوں نے اسلام کو. ٹھیک ہے.
سارا. اس لیے عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا تو میں دیوار کھڑی کر دیتا, آگ کی دیوار عراق اور عربستان کے درمیان. یہ اچھے بھلے عقیدے کو انہوں نے بگاڑ دینا, اس لیے انہوں کو پتہ تھا کہ وہاں کیا کیا بات ہے. تو ہم چونکہ ہندو سے مسلمان ہوئے, ہم نے بہت کچھ دادا دادی سے سیکھا, ان سے سنا اور دیکھا بھی. جو لوگ ہندوؤں میں رہتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی کاپی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی فیسٹیوٹی نہیں ہے یار, آپ نے اپنی عبادت کی ہے. نماز کے لیے تم, نماز کا اجر اعتکاف سے زیادہ ہے. تم نماز کے لیے بیٹھ ڈول لے کے کیوں نہیں آتے, بندے کو لے کے گھر جاتے ہو, اب نماز پڑھ کے جا رہا ہے, اب نماز پڑھنے آ رہا ہے, ڈگ 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 ڈگ. اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا کہ میں نے کوئی بڑی کمائی کی ہے. اگر انکساری ہو, ڈر ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا. قاری صاحب, ہمارے ناظرین کے لیے اعتکاف کی کوئی خاص عبادت, یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اعتکاف میں, اکثر لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس ریاضت کی, اس ڈیڈیکیشن کے حصول کی. تو کوئی ایسا پیغام, کوئی مخصوص عبادت؟ پہلی تو بات یہ جی کہ رب کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, بے تکلفی پیدا کریں, باتیں کریں اللہ سے, اللہ پاک کو اپنا دوست سمجھیں, دل کھول کے اس کے سامنے رکھیں, چلتے پھرتے باتیں اپنی زبان میں جو بات, بس میں بیٹھے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, اللہ کے ساتھ باتیں کریں. بھائی اللہ پاک بڑی گرمی ہوگی, تو مہربانی کر دے, بڑا مطلب بڑا برا حال ہویا, گراں گیا تو کیا حال ہے, دڑ ڈڑ لگی ہے, تو مہربانی کر دے, کوئی نگار ایسا تیرے ہی بندے ہیں لیکن ایسے تیرے بندے. اس قسم کی بے تکلفی, ایک جگہ بیٹھ کے نہیں, اللہ کے ساتھ بے تکلفی اور مادری زبان میں تعلق پیدا ہوتا ہے. مادری زبان میں, اس سے ہمیں مولویوں نے روکے رکھا. تم عربی میں مانگو, تمہیں عربی آتی نہیں ہے, ہم عربی میں دعا کرنے آئیں گے, اچھی کھیر بنا کے سب کچھ تیار رکھنا, ختم دلانا, جھوٹی نہیں کرنی ہے. ہاں چونکہ اللہ عربی جانتا ہے, تمہاری تو وہ سمجھے گا ہی نہیں. تو ہمارے کلی تھے, گاڑی کے ساتھ گئے, شارجہ کی بات ہے, تو جو گاڑی والا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو طے ہوتے ہیں نا, بدو پیسے کر لاتا ہے, اتنا 500 دینا ہے, 700 درہم دینا ہے. کلی کے طے نہیں ہوتے, وہ ان کی مرضی پہ ہوتا ہے. کوئی 20 درہم پکڑا دے, تو وہ اس کو کہتا ہے نانا یارا صوفی, وہ جو گاڑی والا تھا نا صوفی تھا, اس کو کہتا ہے یار صوفی عربی چنگا بلیدیاس, عربی چنگا بلیدیاس یعنی عربی میں خوب ایریاں رگڑنا, شاید 10 درہم زیادہ دے سکے. تو آپ اگر ولدنا ہے اللہ کے سامنے تو اپنی مادری زبان میں ولد سکتے ہیں, دل کھول کے رکھ سکتے ہیں, رونا رو سکتے ہیں. اس طرح مولوی نہیں رب تک آپ کے, رب کی زبان عربی نہیں, وہ پنجابی بھی سمجھ, پتہ ترا تو تمہارا تب نکلے گا جب وہ پنجابی میں پشتو میں تم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو, کیا کرتے رہے ہو, اس وقت پتہ لگو. گوگل ٹرانسلیٹر جانتا ہے, اللہ نہیں جانتے. ہماری آپ باتیں سمجھتے ہیں. عجیب. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا ہے اپنے انتہائی دلچسپ انداز سے قاری صاحب نے بتلایا اعتکاف کیسے کرنا ہے, اعتکاف کے چھوٹے موٹے مسائل. مزید بھی آپ نے کچھ سوالات کرنے ہو, قاری صاحب اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتے ہیں, کامنٹ سیکشن میں آ کے آپ قاری صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو اس کے جواب بھی دیں گے, ہم بھی آپ کے سوال رکھیں گے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.